اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نواسہ رسول کو میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کو شہادت ملی. اس دن کی عظمت دیکھیں. جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین. ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی. عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے. ان 3 چیزوں سے ہے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی. بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص. سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف.
اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے, گڑ گڑا کے پڑھنا ہے, یا شہید ہو. اور انبیاء کی شہادت, سارے انبیاء کی شہادت, اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں, جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں, اور آل رسول کی شہادتیں, اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء, صلحاء, اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے ان کی شہادتیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا, اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں, اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی, میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو, لے جاؤ. اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں, آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے, شہداء کی قیمت ہے. تو آپ جب یہ عمل کریں گے, اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی, سعادتیں مل جائیں گی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے, وہ ساتھ لے کے جائیں گے. حاجی سفارش کرے گا, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے. حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا, آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور شہید سفارش کرے گا, اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے, اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا, اور زندگی کی ترتیب بنا لے. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا. ایک اور عمل میں بتاتا ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بصرہ میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی. ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے. لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چیونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے گھر میں کوئی ذرہ ہی نہیں گرتا, اتنا فاقہ ہے. مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں, میرے لیے کچھ کیجیے, میرے لیے کچھ کیجیے. تو سرکار کا فرمان ہے, سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا. وہ کل آیا, اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی. کتنے فاقے ہیں, گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے, اس کو پیمن لگا لگا کے تھک گیا ہوں, مشکیزے میں پانی نہیں رہتا, میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں, میرے گھر میں دانہ بھی نہیں, میرے گھر میں جو بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, فاقوں سے ہیں. اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے, شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا, دعا مانگنے آیا. امداد مانگنے نہیں آیا, دعا مانگنے آیا. میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے. شیخ نے سر جھکایا, فرمایا کل آنا. اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی, لیکن اللہ کے ولی تھے, اسے بھروسہ اور اعتماد تھا. اور یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے, اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے, بھروسے میں ملا. اگلی دفعہ آیا, اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا, وہ نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا. حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا. فرمایا مجھے تیری درد, تیری تنگ دستی, تیری ذبح حالی کا احساس ہے, لیکن میں کیا کروں, میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں. 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے, کوئی رزق کا دروازہ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے 10 محرم کا عاشورہ کا دن. ایک تیرے لیے روشنی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں. اور فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق, وسعت, برکت کے دروازے. جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی, اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا, اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی.
تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر، اور کچھ کما، کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا، شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، اسے بٹایا، محبت دی، فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں، تو اس نے کہا چند درہم ہیں اور میں بہت ہیں، چند درہم ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو، یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر۔ کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کھلا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک میں ہے خرچ، جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ ایک اگلا موتی سنیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور اس کی خیریں ملیں گی۔ اگلا موتی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، اہل بیت کے بڑے شہنشاہ سردار، ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا ہوتا تو 32 بار سورت قدر اس پر چھڑک دیتے تھے، پڑھ کے پانی پہ پھونک کے وہ پانی اس پہ چھڑک دیتے تھے، اور فرماتے تھے جو بھی یہ عمل کرے گا جب تک کپڑے کا تار بھی اس کے جسم پہ باقی رہے گا اس کو جو چیزیں ملیں گی اب سنتے جائیں۔ نمبر 1 نظر بد سے محفوظ رہے گا، نمبر 2 جادو سے محفوظ رہے گا، نمبر 3 زمینی آفات سے، نمبر 4 سانپ کتے بھیڑیے بچھو سے، نمبر 5 حاسدین کی آفت سے، نمبر 6 آسمان کی آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہاں تک روایات ہے کہ جب تک وہ جسم پر کپڑا رہے گا تار تار کپڑے کا اس کے لیے دعا کرے گا اور اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، سورت القدر جب بھی نیا کپڑا ہو اس کو پانی میں پڑھ لیں، کتنی بار؟ 32 بار۔ کتنی بار؟ 32، 32 بار اس کو پانی پہ پڑھ لیں اور اس کو چھڑک کے آپ اس کپڑے کو استعمال کریں۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ استری کرتے ہوئے جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں 32 بار، جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس پہ پڑھ لیں اور اسی پانی کو ختم نہ ہونے دیں، پانی ختم ہو تو اس کے اوپر اور پڑھ لیں، ورنہ اس کے اندر پانی اور بڑھاتے جائیں۔ ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، برکت بڑھ جائے گی۔ اس کے بہت تجربے کیے۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ ہوا، اچھے کپڑے ملتے ہیں، اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اعلیٰ کپڑے ملتے ہیں اور بہت دل پسند چیزیں ملتی ہیں اور دل پسند کپڑے ملتے ہیں۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے محمد آل محمد کی یہ نسبتیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک اور اس کا تجربہ کیا اور بے شمار لوگوں کو بتایا اور سال ہا سال بتایا کہ جب بھی آپ کو کوئی کھانا ملے، سال کا نیا کھانا، آم آیا سال کا نیا کھانا ہے، آڑو اس کا موسم ایک خاص ہوتا ہے، خوبانی اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو سال کا نیا کھانا ملے، خربوزہ ہے، سربوز ہے، یا دنیا کی کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے نہیں دیکھی ہے، کمال ہے کھانے کی، آخری درجے کی مہنگی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ یہ 32 بار اس پہ پڑھ دیں، پھر کرشمے دیکھیں۔ اس پہ ایک واقعہ سنا، میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرے ساتھ ایک مخلص ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک عرب نے ہماری دعوت کی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ لاہور کے ایک اور بزرگ تھے، یہ ہمارے چوبرجی پارک کے،
तो वो भी साथ थे, मैं भी था, कुछ और थे। तो उन्होंने आके उन्होंने फोन किया, हम चले हैं, मुझे भूख लगी है, ऐसा ना करना तुम कहना कि मुझे मेरी तकरीर करें, दुआ कराएं, वो तकरीर दुआ बाद में होगी, मुझे खाना खिलाओ फौरन, मुझे फौरन खाना खिलाओ। मेरे दिल में अल्लाह ने यह बात डाली, मैंने सूरत अलम नशरह पढ़ ली। मैं पढ़ता गया, अलम नशरह पढ़ता गया। अरब था, उसने बहुत से अपने मेहमान बुलाए हुए थे, बहुत बड़ा घर था। आखिर में उसने सबको एक बेहतरीन खुशबू की बोतल दी, उसने खानों की लाइनें लगाई हुई थी। यानी अरब में खाने ऐसे भी होते हैं कि आप देखेंगे कि पूरा बैल सामने ज़बा हुआ पड़ा है और पका हुआ नहीं है, ऐसी ज़बा हुआ है और खून भी बह रहा है। पूरा बैल ज़बा हुआ पड़ा हुआ है और ज़बा नहीं, खून भी नहीं बह रहा है, उसमें खून भी बह रहा है, उसमें क्या बह रहा है? खून भी बह रहा है। और उसकी आंखें भी अभी तक वैसी की वैसे हैं, आंखें भी वैसी की वैसे। हैरान कौन बात है, ये क्या? पता चला खून जो बह रहा वो जेली है। कौन सी? किसकी? कस्टर्ड की। सुर्ख जेली नहीं होती, वो जेली है। और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हैं, वो भी जेली है। और वो भुना हुआ है। उसका पेट खोलते हैं तो उसके अंदर से बकरे निकलते हैं भुने हुए। बकरों का पेट खोलते हैं तो मुर्गियां निकलती हैं भुनी हुई। मुर्गी का पेट खोलते हैं तो अंडे निकले हैं भुने हुए। अरब का शौक है। ऐसे दस्तरखान भी अरब के होते हैं। वो एक बहुत अच्छा दस्तरखान था। पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, मैंने ये पढ़ा। यकीन जानिए उसके बाद अल्लाह की नेमतों की फरावानी, रिस्क की वुसअतें और बरकतें, अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा पर दादा से अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं। बाप दादा पर दादा से रब ने अता किया हुआ है, अल्लाह का फजल है। लेकिन उसके बाद नेमतें देखी, अकल हैरान रह जाए। हाँ, कोई चीज आपके बस में नहीं है। मैं बहुत बड़ी हस्ती हजरत अब्बास और उनके बेटे की निस्बत से ये रिवायत आपको बयान कर रहा हूं। हमने मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतों से दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनाना है, रिस्क भी लेना है, सेहत भी लेनी है, राहत भी लेनी है, आफियत भी लेनी है, और इन्हीं से लेना है। और यही हमारी अव्वल है, आखिर है, अल्लाह और उसके हबीब के बाद यही सब कुछ है। मैंने कहा तो है, नमाज कितनी अहम चीज है। नमाज की हर रकात की अत्तहियात में आप एक दरूद पाक पढ़ते हैं और उस दरूद की इब्तदा मोहम्मद आले मोहम्मद के दरूद से होती है और इंतहा अल्लाह के दो नामों से, इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह के दो नामों से होती है। आप ये देखें कि दरूद इब्राहिमी कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन आप वो पढ़ते हैं हर नमाज की अत्तहियात में। अभी मगरिब पढ़ी है तो मगरिब की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ा है। और फिर मैंने आपसे अर्ज किया, दरूद इब्राहिमी की दो रिवायात हैं किताबों में। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, और दूसरी रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दोनों रिवायात ठीक हैं और दोनों रिवायात जो हैं, दोनों रिवायात ठीक है। तो जब भी अल्लाह जवाब दस्तरखान हो तो सूरत अलम नशरा भूल गया, सूरत इन्ना अंजलना, अलम नशरा नहीं, इन्ना अंजल, सूरत कद्र मैंने पढ़ी उस अरब के दस्तरखान पे। आप कोई नेमत अगर आपको नहीं मिल रही, मिली है, तो आप सूरत कद्र पढ़ के देखें। नेमतों की बारिशें होगी, नेमतों की फरावानी होगी और रिस्क वसी होगा और गैब से अताएं होंगी। चाहते हैं या सारी उम्र तरसना चाहते हैं? तरसना चाहते हैं? नहीं तो इन हस्तियों ने हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खोले हैं। इन हस्तियों ने हमारे लिए अता, मेहरबानी और फजल और करम और शफकत के दरवाजे खोले हैं। ये इन हस्तियों की मेहरबानी है। अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते, तो उन्हीं के पास रहता।
हम तो इस इल्म तक ना पहुंच पाते। ये इल्म उन्होंने वुस्सत से, सखावत से हमें अता किया, और उस वुस्सत और सखावत से हम तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि सूरत इन्ना अंजलना की क्या तासीर है। सूरत इन्ना अंजलना की बात चली मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, तो एक बात और भी बताऊं, मैंने कई बार बताई, मजमा बहुत नया है, मैं चाहता हूं ये मोती आपको दे दूं। हमारे यहां लाहौर में यहां बंद रोड है, बंद इसलिए दरिया रावी बंद रोड है, बंद रोड। तो वहां एक गली में एक साहब हैं, अब भी वो एक दम करते हैं लाइलाज बीमारियों का। एक मखसूस वक्त में बैठते हैं, लोग आते हैं, दम करते हैं, लेकिन वो दम किसी को नहीं देते किसी को नहीं, वो दम किसी को नहीं देते। एक दफा दम किया, लोगों को किसी को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा होता है। बंदे ने पूछा मांग क्या मांगते हैं? कहा मुझे उम्रा करा दे। उसने को मसला ही नहीं, मैं मालदार आदमी था, उम्रा के लिए भेज दिया। जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को वो दम देकर गए कि बेटा देखो लोग आएंगे तो ये दम करना। बेटे के जरिए मुझे दम मिला। एक हमारे शेख साहब हैं, उनको पीछे लगाया, उन्होंने दोस्ती लगाई, दोस्ती लंबी कहानी है, दोस्ती करते करते वो दम मिला। फिर मुझे जब दम मिला तो मैंने उसको अपने रिसाले में छाप दिया ताकि इंसानियत को नफा हो और लोगों को फायदा हो। और वो दम यही है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किल बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, फला है, आप सिर्फ 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ लें, और वो भी यही दम करते हैं। 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना दम करते हैं और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर दम करते हैं। और ये दम करके वो लोगों को देते हैं, दम करके पानी भी उनको, उनके ऊपर भी दम, और जिसको भी दम करते हैं उसको फायदा होता है। और इसका भी अमल मैंने जिस वक्त से बताना शुरू किया है, इस अमल को जब से बताना शुरू किया है, मुझे इसके कमाल नताइज मिले हैं, हैरत अंगेज नताइज मिले हैं, बहुत ही ज्यादा बरकतें मिली हैं। ये सूरत इन्ना अंजलना के कमालात। एक कमाल और भी बताता चलूं, जो वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा और अगर इह्तमाम से पढ़ेगा, उसकी ऐनक टूट जाएगी, उतर जाएगी। नजर का जबरदस्त इलाज है अगर इसको तवज्जो यकीन से पढ़ता है।